شہاب الدین انور نے غازی پور یو پی سے سوال کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ آج کے دور میں اسلامک باتوں اور مسئلوں کو سمجھنے کی صلاحیت جو خدا نے آپ کو بخشی ہے، مسلمانوں کو فخر کے ساتھ ہی خدا کا احسان مند ہونا چاہیے، ساتھ ہی روحانیت کا علم چار چاند لگ جاتے ہیں۔ میں متاثر ہونے کے ساتھ ممنون ہوں۔ ہمارے سوالوں کا جواب تو ویڈیو دیکھنے سے ہی مل جاتا ہے، اور اب تک ایسی ویڈیو نہیں گزری جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ عالم انسان کو بھی علم کسی نہ کسی رسول یا مرسلین سے ہی ملا ہے۔ علم نجوم کس پیغمبر کو ملا؟ علم نجوم جو ہے وہ انسان کے حالات، دنیا کے حالات کو سمجھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا کے اوپر آفات کا آنا، لڑائی جھگڑوں کا ہونا، دنیا میں خوشحالی کا آنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلی طور پر ان کا تعلق ستاروں کی گردش سے ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ستاروں کی گردش کا بھی انسان کے حالات پر اثر پڑتا ہے۔ جس طرح گرمی اور سردی سے انسان پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح ان کی چالوں سے بھی انسان پر اثر پڑتا ہے۔ مختلف انبیاء کرام کو جو علوم ملے ہیں، اب یہاں پر ایک بات جو ہے آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے سننی ہے۔ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں آخری نبی، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ انبیاء کا زمانہ ہم نے دیکھا نہیں، مرسلین کا زمانہ ہم نے دیکھا نہیں، اور جو تعلیم اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، وحی الہی کی صورت میں جو نازل ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاس توریت ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ توریت میں بھی رد و بدل ہو چکا ہے، انجیل میں بھی رد و بدل ہو چکا ہے، اور قرآن مجید کے مفہوم کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ الفاظ میں تو رد و بدل نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید کے مفہوم کو بگاڑ دیا گیا، تو بات تو ایک ہی ہو گئی ہے۔ اب انبیاء کرام کو جو تعلیم ملی، وحی الہی آئی ہے، اس کا فائدہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوا ہے جو ان انبیاء کے زمانے میں تھے۔ جو انبیاء کو، مرسلین کو تعلیم ملی ہے، اس کا زیادہ فائدہ انہی کو ہوا ہے جو ان کے زمانے میں تھے۔ بعد میں آنے والے دور میں تو نہ جانے کس نے کیا کیا اس کی تعویلیں پیش کی ہیں، اور وہ بگڑ کے مختلف صورتوں میں ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے علم لدنی۔ وہ علم لدنی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کسی کو بھی عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہ وحی الہی کا حصہ نہیں ہوتا، وہ قرآن و حدیث کا حصہ نہیں ہوتا۔ اب علم لدنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات جو ہے، وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے سمجھنا۔ وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھنا۔ یہ یوں سمجھ لیں آپ، یہ ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کو قرآن مجید نے ام الکتاب بھی کہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو نون سے شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب لوح محفوظ ہے۔ اچھا، اب یہ جو لوح محفوظ ہے، جتنی بھی وحی الہی مرسلین کے پاس آئی ہیں، جتنے بھی الہام کے ذریعے صحیفے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پر محفوظ تھے۔ جبریل امی یہاں سے لا کے اور وحی نازل کرتا تھا، یہاں سے علم لے کے، وحی لے کے، اور انبیاء کو، مرسلین کو پہنچانا، یہ جبریل کا کام تھا۔ جبریل امی یہاں سے لے کے آتا ہے وہ، اور وہ انبیاء اور مرسلین کو دے دیتا ہے۔ اچھا، اب توریت بھی یہیں سے آئی ہے، انجیل، قرآن یہیں سے آئی، اور وہ 7 لطائف کو منور کرنے کا جو باطنی علم ہے، وہ بھی لوح محفوظ سے آیا ہے، طریقت۔ تو اب یہ جو قرآن اور توریت اور انجیل آئی ہے، ان کے مطابق طریقت چلانی ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے ہر برے کام سے،
یہ طریقت ان کے مطابق چلانی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تعلیم جو ہے وہ لوح محفوظ یعنی ام الکتاب سے آئی ہے، یہ لوح محفوظ کہلاتی ہے، اسی کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ تمام انبیاء، تمام مرسلین کو جو بھی وحی آئی وہ لوح محفوظ سے آئی۔ اب جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے والقلم وما یسطرون، کہ اور وہ جو قلم ہے وہ لکھتا ہے، سطریں لکھتا ہے وہ۔ ما انت بنعمتی ربک بمجنون، اب یہ آگے بات کچھ اور کہہ دی ہے۔ خیر، تو تمام آسمانی کتابیں ام الکتاب سے آئیں۔ اس کو ام الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب، یعنی تحریر جو لکھی ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مدر آف بکس۔ ساری کتابیں یہیں سے آئی ہیں، مدر آف بکس۔ انجیل ہو، توریت ہو، قرآن ہو، یا مناجات داؤد ہو، سامز آف ڈیوڈ، وہ چاروں کے چار، اور جو آدم صفی اللہ کی تعلیم وہ بھی ادھر سے ہی آئی۔ یہ لوح محفوظ ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ جبریل امی یہاں سے وحی لے کے پھر انبیاء پر اتارتا ہے۔ اب ایک ہے علم لدنی، وہ علم لدنی جو ہے وہ لوح محفوظ سے نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے دیتا ہے۔ جو وہ اپنی طرف سے دے وہ علم لدنی ہے نا اللہ۔ اچھا، اب یہ ہے علم لدنی، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے۔ یہ ہو گیا لوح محفوظ۔ یہ لوح محفوظ جو ہے یہ علم ہے جنتیوں کے لیے کنسنٹریٹڈ، اور یہ جو علم لدنی ہے اللہ اپنی طرف سے، یہ ذاتی اس کا علم ہے، ذاتی علم ہے، اور ذاتی علم سے زیادہ ذاتی مرضی ہے۔ ہاں، کسی ولی کو اس نے کہہ دیا کہ دیکھ بھائی ان کے دل منور ہونے چاہیے، جو مرضیاں کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب دنیا کچھ بھی کرتی رہے، اللہ نے جو حکم جاری کر دیا ہے اپنے کسی دوست کو کہ اتنے بندے تم نے منور کرنے اور میرے پاس لے کے آنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ تو اب یہ علم لدنی اس ولی کو ملا ہے، اس ولی کے ذریعے یہ تعلیم جس کو وہ چاہے گا دے گا، جو نقل کرے گا وہ زندگی ہو جائے گا۔ جس طرح بلے شاہ ہے، نام پنج نمازہ نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ سارے مرشد یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے سارے مرشد؟ بھئی اگر 1 کروڑ مرشد ہیں، 1 کروڑ مرشد ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا جو علم لدنی جس کو ملا ہوگا، باقی سارے مرشد لوح محفوظ والے ہوں گے، جو عبادات پر سخت پابندیاں کرائیں اور رسومات پر سخت پابندیاں کرائیں، جو طریقت کو بڑی پابندی کے ساتھ لے کے چلیں، جو ذکر و فکر کو بڑی پابندی کے ساتھ لے کے چلیں، وہ لوح محفوظ ان کا سورس ہے۔ علم لدنی والا کوئی کروڑ میں سے اگر ایک ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو علم لدنی ہے کیا؟ علم لدنی لوح محفوظ والا علم نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اچھا، علم لدنی کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بلا واسطہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں واسطہ تو یہ ہے نا، یہ بلا واسطہ ہے علم لدنی۔ علم لدنی میں کوئی وہ نہیں ہوتے وسیلے، باوجود اس کے کہ کسی مرشد کے ذریعے ہی ملے گا آپ کو، لیکن وہ مرشد اس مرتبے کا ہوتا ہے کہ اس کا اور اللہ کو گننا دو، یہ کفر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وسیلہ نہیں کہلا سکتا، یہ وسیلہ نہیں کہلائے گا۔ تو یہ علم لدنی جو ہے وہ بلا واسطہ ہوتا ہے۔ وسیلہ ہوگا تو پھر گڑبڑ ہوگی، وسیلے میں گڑبڑ ہوتی ہے، وسیلے میں ہمیشہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کا فیض بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ بھائی جب لوح محفوظ سے لے کے آئے تھے، جبریل کے پاس گیا، جبریل سے پھر نبی کے سینے میں گیا، تو 2 مقام تو آلریڈی چینج ہو چکے ہیں اس کے۔
اس کے نور کی حدت اور شدت میں کتنی کمی واقع ہوگی. لیکن اگر علم لدنی والا کوئی مل جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، بس اس سے تعلق جڑ گیا تو بس جڑ گیا، وہ کافی ہے. وہ کہے گا کہ ناچو تو بس ناچو، نچ نچ کے یار منا لے، پاویں کنجری بننا پہ جائے. وہ کہے گا کہ دیواریں چنو تو چنو. علم لدنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم ہوتا ہے، اتنے بندوں کو تیار کرو، ان کا سینہ منور کرو، میرے پاس لاؤ. کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، بس منور کرنا ہوتا ہے. نظروں سے کریں، خدمت سے کریں. خدمت لیں پہلے یا نہ لیں، مرضی ہے ان کی. اور علم لدنی والے جو ہیں وہ ذکر و فکر میں تو لگاتے ہی نہیں ہیں. ان کے نزدیک یہ ذکر فکر کرنا ان کی توہین ہے. ان کے لیے، لوح محفوظ والوں کے لیے نہیں. لوح محفوظ والوں کے لیے ذکر فکر نہیں کیا تو پھر تو جو ہے نا وہ منافق. کیونکہ قرآن نے مومن کی صفت بتائی ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور جو کثرت سے نہیں کرتا ذکر وہ منافق ہے. قرآن نے کہا ہے منافق جو ہے ذکر کرتا ہے الا قلیلا، وہ تھوڑا تھوڑا کرتا ہے ذکر، اور جو کثرت سے کرتا ہے وہ مومن. تو ادھر علم لدنی میں آ گئے تو انہوں نے کہا نہ تھوڑا نہ زیادہ، ذکر فکر کرنا ہی توہین ہے. اب جیسا تیرا کاروبار ہے کوئی، اور تو اپنے بیٹے کو بٹھائے اور کہے کہ بھائی یہاں 10 گھنٹے کام کیا کر، تو جس طرح عام لوگوں کو تنخواہ دیتا ہوں ہر گھنٹے 10 پاؤنڈ کی، اسی طرح تجھے بھی دوں گا. اسی طرح یہ ہوتے ہیں جو ذکر فکر کرا کے پھر ان کا نور بنتا ہے. لیکن جو علم لدنی والے ہوتے ہیں وہ یعنی کوئی محنت وحنت نہیں کراتے، ذکر فکر میں نہیں لگاتے، بالکل نہیں لگاتے. اچھا، اس کے بعد اگر دیکھیں نا حقیقت کو غور سے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ذکر فکر سے آج تک، آدم صفی اللہ سے لے کر آج کے دن تک، صرف ذکر فکر سے کوئی اللہ تک پہنچا نہیں. یہ جو ذکر فکر والے بھی ہیں نا، خوب جن کے لطیفے ذکر کر رہے ہیں، قلب بھی، روح بھی، سر بھی، سارے کر رہے ہیں، ان کا بھی قطرہ قطرہ نور اوپر جاتا ہے. اگر مرشد کامل، اللہ تعالیٰ نے جو اتنے انبیاء بنائے، اتنے مرشد بنائے، غوث پاک ہیں، خواجہ صاحب ہیں، تم ان کے قصیدے پڑھتے ہو نا، منقبت پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو تمہیں نہیں معلوم، لیکن تمہارے جو اکابرین تھے تو انہوں نے راز کی باتیں تمہارے آباء و اجداد کو بتائی تھی کہ ان کے قصیدے پڑھ لیا کرو، ولیوں کا نام لیا کرو تاکہ ان کی نظر ہو. پھر ان کی نظر ہوتی ہے تو وہ نور آتا ہے، اس سے تمہاری ترقی ہوتی ہے. صرف اگر ذکر و فکر میں رہو گے نا تم تو کبھی بھی نہیں ہوگا. بس یہ ذکر فکر اور یہ عبادتیں یہ ایسی ہیں جیسے فوج ہوتی ہے نا، تو فوج میں فوجیوں کے اوپر پریڈ روزانہ کی لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ تاکہ تو چاق و چوبند رہے، فٹ رکھنے کے لیے. صحت اچھی نہ بھی ہو تب بھی فٹ رہنے کے لیے یہ ایکسرسائز ضروری کرنی پڑتی ہے. جسم ہلتا رہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی رہیں. دل کی دھڑکنیں جتنی زیادہ تیز ہوں گی اتنی زیادہ جو ہے نا تیرے اندر بجلی پیدا ہوگی. جتنی زیادہ بجلی پیدا ہوگی تیرے جسم میں اتنی زیادہ پھرتی ہو. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، کیسے جو ہے نا وہ اچھلتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. بندہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے خدا کے واسطے بیٹھ جا، لیکن وہ نہیں بیٹھتا. تو پوچھیں یار ان کی اتنی انرجی کہاں سے آئی؟ وہ ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں. چھوٹا بچہ جو ہے 4 5 6 7 8 9 10 سال کا، وہ آرام سے بھی بیٹھا ہو تو اس کی دھڑکن 110 ہوگی، 120 ہوگی، اور ہم ایکسرسائز کریں تب 110-15 ہوگی. پھرتی اس سے پیدا ہوتی. تو ظاہری ایکسرسائز جو ہے اس سے جسم پھرتیلا رہتا ہے، اور یہ ذکر فکر سے جو ہے نا یہ روحیں ان میں پھرتی آتی ہے. منزل تک پہنچنا وہ ذکر فکر کے ذریعے ممکن نہیں. منزل تک پہنچنے کے لیے ذکر فکر کے ساتھ جو وہ آگے بوسٹر لگتا ہے نا وہ مرشد کی نظروں کا ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی ذکر فکر کی بنیاد پر آج تک
جتنے عرصے سے یہ دنیا قائم ہے، پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر تک اور آج تک، ایک بندہ ایسا نہیں گزرا جو ذکر فکر کی بنیاد پر رب تک پہنچ گیا ہو۔ مرشد کی نظروں کے بغیر ذکر فکر جو ہے وہ رب تک پہنچا نہیں سکتا۔ یہ ایک مددگار چیز ہے۔ ہاں، مرشد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کرتے رہیں ذکر فکر۔ بھئی آپ دیکھیں نا کہ آپ کے نفس کے اندر 24 گھنٹے نار جا رہی ہے، اور 24 گھنٹے آپ کے اندر نور تو جا نہیں رہا۔ ذاکر قلبی بننے کے باوجود بھی 24 گھنٹے ذکر کہاں چلے گا تیرا؟ تو کیسے کمپیٹ کرے گا نفس کے ساتھ؟ یہ تو مرشد کے نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مرشد کی نظر ہوتی ہے، مرشد کی ایک نظر میں اتنا نور آ جاتا ہے جتنا تو 10 سال تیرا قلب ذکر کرے۔ تو علم لدنی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے بلا واسطہ۔ اور یہ لوح محفوظ ام الکتاب، یہ علم جو ہے وہ آسمانی کتابوں میں آیا ہے، یہ علم لدنی نہیں ہے۔ اب جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمارے قلب کو ہدایت دینے کے بعد ان کو اپنی جانب سے پھیر نہ دینا۔ اس کے بعد اب کہی ہے اگلی بات جس میں راز ہے، وہب، حب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا۔ وہاب یہیں سے نکلا ہے نا، حب سے، اللہ کا نام ہے نا وہاب، وہ اسی لفظ سے نکلا ہے، حب سے، یعنی وہب۔ اچھا، وہب لنا، تو ہم کو عطا کر، من لدن کا رحمت، جو تیری ذات کی طرف سے رحمت آتی ہے نا، اس کے ذریعے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ اب وہ من لدن کا رحمت کیا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف سے آ رہی ہے؟ یہ مرشد کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، کہ اب تیرا دل ہدایت پر آ گیا ہے، اب یہ پھر نہ جائے اللہ سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہب لنا من لدن کا رحمت، کہ وہ جو رحمت تیری بارگاہ سے آ رہی ہے نا اللہ، وہ کون سی رحمت ہے جو اس کی بارگاہ سے آتی ہے؟ وہ تجلیات، وہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے نا، مرشد کے اوپر، ولی کے اوپر آ رہی ہے نا، تو اس تجلیات کو نظر رحمت کہتے ہیں نا، اسی کا یہ ذکر ہے کہ وہ جو تیری ذات کی طرف سے نظر رحمت پڑ رہی ہے نا مرشد کے اوپر، اس سے میری حفاظت فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت انک انت الوہاب، تو تو عطا کرنے والا ہی ہے، یعنی یہ کنفرمیشن ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، انک انت الوہاب، آپ نے کیا ہے پہلے بھی ایسا، بہت سے مرشدوں کو کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی مرشد کی صحبت اور مرشد کی نظر کے اوپر زور ہے، یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایک دفعہ قلب کو ہدایت ہو جائے تو پھر نہ جائے میرا قلب کہیں، تو کیا کر تو اے اللہ، وہب لنا من لدن کا رحمت، جو تیری بارگاہ سے نظر رحمت پڑ رہی ہے وہ کہاں پڑتی ہے؟ اس بندے پر تو نہیں پڑ رہی، تو وہ کہاں، کوئی کعبے میں پڑ رہی ہے، کسی مسجد میں پڑ رہی ہے، جہاں سے لے کے آئیں گے آپ من لدن کا رحمت کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ مرشد کے اوپر نظر رحمت کی تجلی پڑ رہی ہے نا۔ تو یہ دبے لفظوں میں مرشد کے لیے کہا گیا ہے کہ مرشد نہ ہوا، صرف ذکر دل میں رہا تو کسی وقت پھر بھی سکتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی پہرے دار ہو گیا، جس طرح سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اپنی قسمت آزماؤ، اگر تمہارا ذکر چل گیا تو ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان جاگ نہیں جاتا۔ یہ وعدہ اس طرف ہے، وہب لنا من لدنک رحمت، اور وہ جو نظر رحمت پڑ رہی ہے نا اس میں سے ہمیں حصہ دے۔ وہ تو حصہ کب ملے گا؟ کہ جب تیرا مرشد ہوگا جس کے اوپر یہ نظر رحمت پڑ رہی ہوگی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی زور جو ہے وہ مرشد کی رضا پر ہے، مرشد کی
رضا پر ہے، مرشد کے راضی ہونے پر ہے۔ مرشد اگر راضی ہو گیا تو پھر بس زندگی جو ہے کامیاب ہو گئی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.